الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وجاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. محترم حاضرین و سامعین، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ گزشتہ درس کی مزید ترجمانی کے لیے پڑھی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ درس اول میں حقوق اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں گزری ہیں. آج بھی انشاءاللہ اس کی توضیح کے بعد حقوق العباد کی طرف روشنی ڈالی جائے گی. ہم اور آپ اگر شریعت کا بغور مطالعہ کریں تو شریعت میں 5 طرح کے حقوق بتائے گئے ہیں. اگر ایک بندہ اور بندی مسلمان مومن ہو یا مرد ہو یا خاتون ان حقوق کو اچھی طرح سے سمجھ لے ہوئے ان کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی نجات ہے اور آخرت میں بھی اس کی نجات طے ہے. اب وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. نمبر 2 ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. نمبر 3 ہے نفس اور جان کے حقوق. نفس وہ جان کے یعنی آدمی کے اپنے نفس اور جان کے حقوق. نمبر 4 ہے عام بندوں کے حقوق، عام بندوں کے حقوق. اور نمبر 5 ہے ان کے حقوق جو اللہ نے انسانوں کے بس میں کر دیا، انسانوں کے ماتحت. 5 قسم کے حقوق ہیں. اللہ کے حق، اللہ کے حقوق، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، نفس اور جان کے حقوق، عام بندوں کے حقوق، اور ان کے حقوق جو اللہ نے انسانوں کے ماتحت کر دیا. ان میں 3 قسموں کے حقوق آتے ہیں. ایک جاندار کے حقوق، ایک عام نوکر چاکر، اسی طرح غلام باندی کے حقوق، ایک جمادات اور نباتات اور جمادات. یہ حقوق، ان حقوق کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق، نفس جان کے حقوق، اسی طرح عام بندوں کے حقوق، اور ان کے حقوق جو اللہ نے انسانوں کے بس میں ماتحت کر دیا، جیسے جاندار ہے، نوکر چاکر ہے، غلام باندی ہے، اسی طرح نباتات اور جمادات ہے. ان تمام کے حقوق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، یہ 5 چیزیں ذہن نشین رکھ لیں، بلکہ لکھ ہی لے تو زیادہ اچھا ہے. اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق،
عام انسانوں کے نفس اور جان کے حقوق، عام بندوں کے حقوق، اور اسی طرح اللہ نے جن کو اپنے ماتحت کیا ہوا انسانوں کے ان کے حقوق، جن میں 3 آتے ہیں: جاندار، نوکر چاکر جسے غلام باندی کہتے ہیں، نباتات اور جمادات۔ 5 حقوق اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ یہ 5 قسم کے حقوق ہیں: اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق، نفس جان کے حقوق، عام بندوں کے حقوق، ان لوگوں کے حقوق جو اللہ نے انسانوں کے ماتحت کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس میں 3 آتے ہیں: نوکر چاکر، جاندار، نوکر چاکر، غلام باندی، جمادات اور نباتات وغیرہ کے حقوق۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ چیز سمجھ میں بات گزری ہے۔ حقوق اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے حقوق، ان میں سب سے پہلے توحید ہے، اور توحید کی ہی کو ہی عبادت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے حقوق یعنی اللہ کو واحد یکا و تنہا ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور توحید کی 3 قسم ہے: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت یا عبادت۔ توحید الوہیت یا عبادت 2-3 چیزیں بہت سمجھنے کی ہے۔ جو اللہ کے حقوق ہیں اور جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق جو ہیں، ان میں 2-3 چیزیں بہت اہمیت ہے سمجھنے کی۔ اللہ کے حقوق میں اگر کوئی آدمی حق تلفی کرتا ہے، اللہ کے جو بھی حقوق ہے آگے آ رہے ہیں، اس میں اگر حق تلفی کرتا ہے تو اس کے لیے حق تلفی کے بعد، یعنی اگر اللہ کا حق تھا نہیں ادا کر سکا زندگی میں، اب اسے احساس ہوا، تو اس کے لیے معافی اور توبہ ہے، معافی اور خالص توبہ۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اگر اللہ کے حق ادا نہیں ہو سکا ہے، اب احساس ہوا، تو اس کو خالص توبہ اور معافی مانگنا چاہیے۔ حقوق العباد جو ہے، بندوں کے جو حقوق ہے، اگر اس کے اندر حق تلفی ہو گئی ہے تو اس میں 2 چیزیں ضروری ہے۔ ایک جو ہے معافی پلس تلافی، معافی اور تلافی، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ بندوں کے اگر حقوق میں سے کوئی حق غصب کر لیا کسی بندے نے، اب اس کو احساس ہوا غلطی کا اور توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اس بندے سے جس کے ساتھ زیادتی کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ اگر اس کا کچھ روپیہ پیسہ، مال و جائیداد، زمین، کسی چیز کو ہڑپ لیا ہے تو اس کو واپس دے دے۔ اس پر ظلم و زیادتی کیا ہو تو اسے کہے کہ اپنا ظلم کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ اس طرح سے معافی اور تلافی۔ اللہ کے معاملے میں صرف معافی ہے خالص، لیکن بندے کے معاملے میں معافی اور تلافی دونوں ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، صرف آدمی اللہ سے معافی مانگتا جائے اور بندے سے بولے معاف کر دینا، میں نے تیرا غصب کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ معافی کے ساتھ تلافی بھی ضروری ہے۔ اور اگر یہ دونوں بندے اگر ایسا کرتے ہوئے نہ جائیں، یعنی حق تلفی اللہ کے معاملے میں ہوئی ہو یا بندے کے معاملے میں، نہ اللہ سے معافی مانگی نہ اس بندے سے معافی مانگی، اب یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن جائے گا، اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن جائے گا۔ اب اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت میں کس طرح سے کرے گا؟ اگر اللہ کا معاملہ ہے، حق تلفی اللہ کی ذات میں ہوئی ہے، تو اس میں 2 صورتیں ہیں: یا تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اور اسے جو ہے بخش دے، معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، ایک صورت۔ ایک یا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو گرفتوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی گرفتوں سے محفوظ رکھے، محاسبے سے محفوظ رکھے، ایک گرفتوں میں ڈال دے۔ یہ 2 صورت ہے: ایک تو معاف کر دے، جنت میں داخل کرے، ایک تو جو ہے گرفت کر لے، عذاب ہو، اس کے بعد عذاب کی یعنی جو ہے تکلیفوں کو برداشت کر کے پھر آدمی ایک وقت کے بعد جنت میں پہنچے۔ بہرحال اس میں ایک چیز اور ضروری ہے، وہ بھی سمجھنے کی ہے، جو عام مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے استاد اور شاگرد کا معاملہ ہوتا ہے، ہم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سامعین ہیں اور جو عام مسلمان ہیں جو سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کا اتفاق ہوا ہی ہوگا اسکول، کالج، مدرسے سے۔ آپ غور کریں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے، استاد کہتا ہے شاگردوں سے کہ دیکھو بھائی، یہ ایگزام کا پیپر ہونے والا ہے، اس میں 5 سوالات آنے ہیں، ہر سوال کا 20 نمبر ہوگا، ہر سوال کے جواب کا 20 نمبر ہوگا،
یعنی سمجھ لو 20 اس طرح سے جو ہے 5 سوالات کو حل کرنا ہے. اگر ایک طالب علم، ایک شاگرد اسٹوڈنٹ اس کو جو ہے پوری طرح سے حل کرے تو اس کو 100% مل جائیں گے. لیکن استاد نے ایک چیز ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ سوال نمبر جو 1 ہوگا یہ لازمی ہے. یہ کیا ہے؟ لازمی، کمپلسری کہتے ہیں نا انگلش میں، کمپلسری، نیسسری، ضروری ہے. یعنی اس کو حل کرنا ضروری ہے. ایگزام میں 7 سوال ہیں، حل کتنے کرنا ہے؟ 5 کرنا ہے. اگر آدمی 5 کر لے ہوئے تو مطلب 100 درجے پورے مل جائیں گے. لیکن 7 میں سے 2 چھوڑنا بھی ہے، 2 اختیاری ہے. اب استاد نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جو 7 سوالات ہے اس میں سے اختیاری یہ ایک اس کو مان لے ہوئے یا اس کو مان لے ہوئے، لیکن یہ اختیاری نہیں ہے. یہ اختیاری نہیں ہے، مطلب پہلا سوال کمپلسری ہے. اگر اس کو ایک طالب علم حل نہیں کرتا ہے اور یہ 6 سوال کو کر لے ہوئے تو اس کو جو ہے 100 درجے یا 120 درجے کی بجائے اس کو 80 ہی درجہ ملے گا. کتنا درجہ ملے گا؟ کتنا درجہ ملے گا بولو؟ کیوں 80 درجہ ملے گا؟ کیونکہ اس نے گرچہ پورے سوال حل کیے ہیں، 5-6 سوال اس نے پورے صحیح حل کیے ہیں، لیکن رول جو بنائے استاد نے وہ یہ بنایا کہ جو پہلا سوال ہے یہ اجباری ہے، ضروری ہے. اگر اس کو نہیں حل کیا تو یہ حل کرنے کے بعد بھی نمبر 80 ہی ملے گا. اس نقطے پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے ایک بات قرآن میں کہی ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، مائدہ 5 سورہ نمبر 5 کی آیت ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس ایگزام میں، اس سوال میں اگر کوئی فیل ہو گیا تو اس کے درجات 80 ہی ملیں گے. یعنی اگر اس میں ناکام ہو گیا تو یہ 80 درجے بھی اس کے کوئی کام کے نہیں ہے، کیونکہ پھر اسے اللہ کی رحمت نہیں ملی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا ڈکلیریشن ہے سورہ مائدہ میں. یعنی بندے کو عبادت میں یہ سوچنا چاہیے کہ عبادت چاہے جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی، انسانوں کو عبادت کرنا چاہیے، اللہ نے اسی لیے پیدا ہی کیا ہے. سورہ ذاریات میں اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 51، یہ 51 سورہ نمبر اور آیت نمبر 56. اللہ نے کہا ہے کہ انسان اور جنات کی تخلیق اس لیے ہی اللہ نے کیا تاکہ بندے اللہ کی بندگی کریں. اب اگر ہم بندگی کر رہے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں، نہیں کے برابر، آج اگر ہم اپنی بندگی کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بندگی بڑی ٹوٹی پھوٹی ہے. اب اگر ٹوٹی پھوٹی بندگی میں بھی شرک ہوگا تو وہ بندگی اللہ قبول نہیں کرے گا. یہی بات اللہ نے اس آیت میں پڑھی ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ عبادت خالص کرے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کرے. اگر ایسا کرے گا تو اس کی نجات طے ہے. ایک سوال اگر میں سامعین سے کروں، صرف ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، حافظ صاحب آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت کہاں کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. یہ بچہ میرا ہے جو ہے ماشاءاللہ، خیر بہرحال اللہ نظر بد سے بچائے، یہ آیت اسے پتہ ہے اور باقی لوگوں کو کیوں نہیں پتہ ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. کیوں معلوم؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. سورہ کہف کی آیت ہے.
اگر آپ ہر ہفتہ سورہ کہف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اعتبار سے تلاوت کرتے رہیں، اس کے فوائد تو ہے، پورے ہفتہ بھر کے نور ہوگا وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں، اگر پڑھیں گے بار بار تو یہ آیت ذہن میں آئے گی۔ یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ کہف کی ہے، آخر آیت ہے سورہ کہف، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اس میں جو بات اللہ نے کہی اس میں دو بہت اہم باتیں ہیں، ایک یہ کہ خالص عمل صالح ہونا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر ہم پھر سے واپس آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں جو کہی گئی ہیں ان پر ہم نے غور کر لیا ہے، اگر کسی سے سوال ہوگا تو انشاءاللہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال میں کروں کہ حقوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو میں نے ابھی بتائی ہے 5 قسمیں ہیں۔ اب یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ کون کون سی قسمیں ہیں، پہلی کون سی ہے، دوسری، یہ ترتیب وار ہے، پہلی دوسری تیسری جو ترتیب میں نے بتائی ہے نا، اللہ کا حق، نبی کا حق، پھر اس کے بعد اپنی جان اور نفس کا حق، پھر عام بندوں کے حقوق، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے حقوق جو اللہ نے اپنے ماتحت انسانوں کے ماتحت کیے ہیں، یہ ترتیب وار ہے، اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق اللہ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پچھلے درس میں بھی یہی بات آئی، ابھی بھی یہ درس آئی، یہ بات درس میں کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کا حق اگر بندے نے سمجھ لیا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نجات کر دے گا۔ کیوں معلوم؟ اللہ نے گارنٹی لی ہے، جیسے کہ حدیث آپ نے سنی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا فی عبادہ، حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ان یعبدوہ، یہ کہ بندے اس کی ہی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر، یعنی اللہ نے گارنٹی گویا لی ہے، اللہ پر یہ حق ہے۔ ہم غور کر سکتے ہیں جملے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ گارنٹی لی ہے، اللہ پر یہ حق ہے، جیسے بندے پر حق ہے ایسے اللہ پر بھی کیا حق ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ اس بندے کو کبھی عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراوے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچ جائے انشاءاللہ کیسی بھی زندگی گزر جائے، اگر شرک نہیں ہے اللہ کی ذات میں تو انشاءاللہ آخرت میں نجات طے ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بارہا بیان کی ہے۔ اللہ سورہ بینہ میں فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ سورہ بینہ ہے، 98 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا ہے الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، خالص، سن لو اللہ کی خالص بندگی ہونی چاہیے، اور یہی اللہ نے حکم دیا یہاں پر اللہ نے کہا اللہ کی خالص بندگی ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ غور کریں، مشرکین مکہ جو ہے، مشرکین مکہ یہ اللہ کی بندگی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کوئی جواب دے گا؟ مشرکین مکہ اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، الگ بات ہے کہ بغیر کپڑے کے بھی آ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، صحیح ہے، وہ اپنے من مصرف کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ اس کی ایک موٹی مثال، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، جب ایک سیلاب میں کعبۃ اللہ کی دیوار جو ہے ڈھہ گئی تھی، عمارت ڈھہ گئی تھی، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت مشرکین مکہ نے اعلان کیا تھا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر صرف حلال کمائی لگانا لوگوں۔ اور جب حلال کمائی ختم ہو گئی تھی تو کچھ حصہ کعبۃ اللہ کی عمارت کا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بنا نہیں پائے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو حلال کمائی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کا احترام تھا، اللہ کی بندگی بھی تھی۔ اب جو اللہ بندگی چاہتا ہے وہ نہیں تھی جو اللہ بندگی چاہتا ہے۔ اللہ کیا بندگی چاہتا ہے؟ خالص بندگی کی جائے،
خالص جانتے کس کو کہتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا پیور دودھ ہے، دودھ کی کوالٹی بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں پیور دودھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں معاشرے میں شاید ہی پیور دودھ ملتا ہو۔ کیوں معلوم؟ اس کی ایک بات جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ یہ ہے کہ عام طور سے جو بھینس ہے اور جہاں سے دودھ جو سپلائی ہوتا ہے عمومی طور پہ وہ غیر مسلمین کے پاس ہے، اور کچھ مسلمانوں کے پاس بھی ہے تو ان کا بھی عقیدہ نعوذ باللہ انہی کی جیسا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس پر رحم کرے۔ لیکن عمومی طور پر یہی ہے کہ جب بھی بھینس میں سے دودھ آتا ہے تو ان کا گوالوں کا کہنا ہے کہ اگر پیور دودھ نکال لیا جائے تو بھینس کا تھن مر جاتا ہے۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، جو اس سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کچھ حصہ چاہے وہ چند قطرے، چھٹاک، آدھی چھٹاک، گرام، 2 گرام، 10 گرام، کچھ ضرور پانی داخل کریں گے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیور نہیں ہے، پیور نہیں ہے۔ پیور کس کو کہتے ہیں؟ بالکل خالص۔ جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں نا زمزم آتا ہے تو زمزم جو آتا ہے آنے تک گھر تک پیور ہوتا ہے، صحیح ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کتنے بڑے اس میں بھی زمزم ڈال دے ہوئے وہ بھی زمزم کی تاثیر پیدا کر لیتا ہے پانی میں۔ ایک بڑے سے آپ اس میں ڈال دے ہوئے زمزم تھوڑا سا، یہ اللہ کی رحمت ہے، پورے میں تاثیر آ جاتی ہے زمزم کی، لیکن جب تک گھر پر آتا ہے پیور ہوتا ہے۔ اب جب تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر پانی داخل کر کے وہ بھی پیور کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بہرحال پیور وہ والا نہیں ہے جو ہم نے وہاں سے زمزم لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ جو عبادت چاہتا ہے، بندگی چاہتا ہے، وہ پیور، اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، نام کی بھی نہیں، بطور نام کی بھی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ بندگی اللہ چاہتا ہے۔ اب وہ بندگی جو ہے مشرکین مکہ نہیں کرتے تھے۔ کیسے نہیں کرتے تھے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو نقطہ ملے گا، 2-3 جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مخلصین لہ الدین۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے تھے، کشتی میں سوار ہوتے تھے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات تفصیلی نہیں بیان کی ہے، اللہ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمُ الْمَوْجُ كَالظُّلِّ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور کشتی جو ہے بیچ میں ہچکولے کھانے لگتی تھی، موج کا، سمندر کی جو موجیں ہیں اس کا شکار ہو جاتی تھی، بڑی بڑی موج آ جاتی تھی، اب اس میں کشتی ہچکولے کھاتی تھی، اب ڈوبی کی جب ڈوبی، اب ڈوبی کی جب ڈوبی، تو اس وقت یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو خالص پکارتے تھے۔ اللہ کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کو خالص پکارتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ رب فلما نجاہم الی البر، جب اللہ رب العالمین ان کو جو ہے خشکی کی طرف پہنچا دیتا تھا، یعنی کشتی بچ جاتی تھی، تو پھر اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے تھے، پھر اللہ کی خالص بندگی نہیں کرتے تھے۔ یعنی سمندر میں جب گوتے کا وقت آتا ہے، اب موت سامنے ہے، تو کیا کرتے تھے؟ خالص بندگی، اور جبکہ یہ خالص بندگی ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے حضرت اکرمہ سے رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ کن کے بیٹے تھے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں جی۔ اکرمہ، حضرت اکرمہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بچے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی عمر میں اضافہ کرے، اس کو نیک اور صالح بنائے، والدین کے لیے آنکھوں پہ جو ہے ٹھنڈک بنا دے۔ بہرحال حضرت اکرمہ جو ہے ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کی کنیت ابو جہل نہیں تھی، اس کی کنیت تھی ابو الحکم۔ ابو الحکم نام بھی دوسرا تھا، لیکن اس کی کنیت ابو الحکم تھی، فیصلے کرنے والا باپ، فیصلے کرنے والا باپ، حکم یعنی فیصلہ، اور ابو الحکم یعنی فیصلے کرنے والا باپ، یعنی پورے مکہ میں اگر فیصلہ کوئی کرتا تھا تو یہ ابو الحکم کرتا تھا۔ اس کے اندر اتنی جہالت بھری تھی کہ دھیرے دھیرے یہ ابو جہل سے مشہور ہو گیا۔ کس سے مشہور ہو گیا؟ اتنی جہالت بھری تھی کہ دھیرے دھیرے یہ ابو جہل سے مشہور ہو گیا۔ اور انہی کے بیٹے، یہ جو ابو جہل تھا، اس کے بیٹا، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے دیکھو ہدایت کس کو دی؟ باپ ہدایت نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا حصہ بن گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ کہا تھا نا کہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، فلاں 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 جگہ مرے گا، تو اس میں سے ابو جہل بھی مرا تھا، ابو جہل بھی مرا تھا۔
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے. اس کے اندر تکبر بہت تھا. تاریخ میں ملتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو ایک قافلہ شام سے لے کر آ رہے ہیں اور اس قافلے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر جو فائدہ ہوگا اس فائدے کو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا یہ ارادہ ہے، پوری قوم مشرکین کا جو یہ ارادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھی تھے کہ یہ ٹکڑی جا رہی ہے وہاں پہ، تو یہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا کہ اب چلو جاتے ہیں، کیسے روکتے ہیں ابو سفیان کے قافلے کو، دیکھتے ہیں، مقابلہ کریں گے. ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا، ابھی مدینہ تک نہیں آیا تھا. یہ چونکہ راستہ مدینہ سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف جاتا تھا، ملک شام سے آتا ہوا. اب یہ مدینہ تک نہیں آیا تھا، بیچ میں ہی کچھ دوری پہ معلوم ہوا، تقریباً 130-35 کلومیٹر پہ، جو بھی تاریخ میں وہ ملتے ہیں ورڈ، وہاں پہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر واپس آ گیا، مکہ پہنچ گیا ہے. تو اب اس کا ابو جہل کا کہنا کیا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا عمل ہونا چاہیے؟ جس مقصد سے نکلے تھے کامیاب ہو گئے، چلو. لیکن کبر و غرور، گھمنڈ اتنا زیادہ تھا اس کے اندر کہ نہیں، بولے آپ جب نکل گئے ہیں نا تو مدینہ والوں کو ختم کر کے واپس آئیں گے. بہرحال یہ ختم کرنے نکلا تھا، اللہ نے اس کو ہی ختم کر دیا. تو بہرحال پیشین گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدر کے مقام پہ ختم ہو گیا. انہی کے بیٹے حضرت اکرمہ کا بڑا شاندار واقعہ ملتا ہے. فتح مکہ، کون بتائے گا فتح مکہ کب ہوا؟ صرف ہاتھ اٹھائیں گے. کسی کو ذہن میں ہے؟ فتح مکہ کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین کہا ہے. صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے، اور فتح مکہ ہوا ذہن میں سن 8 ہجری. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. بڑا شاندار واقعہ ملتا ہے حضرت اکرمہ کا. اب جب مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہو گئے، تو ان کی شان جو ہے، حضرت اکرمہ کی شان جو ہے بڑی عجیب ہو گئی. یعنی انہوں نے سوچا کہ اب تو میری درگت ہی بننی ہے، کیونکہ مسلمان مکہ میں آ گئے، پھر سے مدینہ سے ہوتے ہوئے مکہ میں آ گئے فاتح کے حساب سے. اب تو یہاں پر رہنا درگت کے سوا کوئی معاملہ ہے نہیں. چنانچہ انہوں نے سفر کا ارادہ کیا حبشہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا. ان کی اہلیہ نے ان کو بہت روکا، ارے مت جاؤ، یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے. پھر بھی انہوں نے سفر کا ارادہ کیا. اب سفر میں جب نکلے، یمن کے راستے سے ہوتا ہوا، یہ سمندری راستہ ہے جہاز کا، یہ یمن ہوتا ہوا حبشہ کی طرف جاتا ہے. ابھی یمن کے اطراف میں پہنچے تھے کہ غشیہم الموج کالذل. غشیہم الموج کالذل، کون بتائے گا اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے، غشیہم الموج کالذل. ہاں ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگ کے جو ہے جزائے خیر دے. موج جو سمندر کی موج میں ان کی کشتی آ گئی، موج میں کشتی آ گئی. اب ملاح نے کہا، جو ملاح کشتی چلانے والا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے ان جن معبودوں کو پکار رہے ہو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اہل مکہ جو ہے، مشرکین مکہ جو ہے، لات، منات، یغوث، یعوق، عزا، نصر، حبل، یہ بڑے بڑے، حبل سب سے بڑا تھا، یہ بڑے بڑے معبودان تھے، باطلہ بڑے بڑے معبود تھے مشرکین مکہ کے، یہ ساتھ میں لے کر بھی چلتے تھے. ملا نے کہا کہ اب جب کہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، یہ سب جو ہیں حبل، لات، منات، یہ کام کے نہیں ہیں. ابھی پھر بچائے گا کون؟ یہ صرف پروردگار اللہ رب العالمین بچائے گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں آیا کہ جب اللہ رب العالمین اس آفت سے بچا سکتا ہے، یہ سب جو ہے ان کی حیثیت یہاں ختم ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ رب العالمین کی ہی بندگی خشکی میں بھی کی جائے. جب اللہ یہاں بچا سکتا ہے تو وہاں پہ بھی اللہ بچا سکتا ہے. یہ ذہن میں آ گیا. اب چنانچہ انہوں نے تہیہ کر لیا اللہ سے کہ اللہ اگر میں یہاں بچ گیا تو اب بندگی تیری خشکی میں بھی کروں گا، اور تیرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کا تابع دار بن جاؤں گا. وہاں سے انہوں نے یہ طے کیا، اور وہاں سے آ کر جب واپس آئے، اللہ نے بچا لیا، مدینہ آئے، مکہ آئے، تو انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن خالص بندگی نہیں کرتے تھے. اس میں جو ہے
یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فائدہ مند ہے، اور جیسا کہ آج مسلمانوں کا معاملہ ہو گیا ہے کہ حاجت روا فلاں، مشکل کشا فلاں اور فلاں اللہ والے، یہ سب جو ہے اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اگر بندہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اب ایک بات اہم سمجھ لیں، عبادت اور الوہیت جس کو کہتے ہیں، الوہیت یا عبادت دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی معنی میں۔ اس کی 10 قسم ہے، ایسے تو کئی قسم بنتی ہے، علماء نے اس کی 10 قسم بنائی ہے۔ خالص بندگی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خالص بندگی۔ نمبر 2 دعا اللہ کے لیے۔ نمبر 3 اسی طرح نفع نقصان کا مالک، نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین۔ 4 خوف صرف اللہ سے، صرف اللہ سے۔ 5 داتا یعنی دینے والا صرف اللہ۔ نمبر 6 تمام امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رہیں، تمام امیدیں صرف اللہ سے وابستہ اللہ سے۔ نمبر 7 حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ۔ نمبر 8 توکل بھروسہ صرف اللہ پر۔ نمبر 9 نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 10 مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ سے، مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کو، صرف اللہ کو۔ خالص بندگی یہ عبادت ہے، دعا یہ بھی عبادت ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو مالک سمجھنا یہ بھی عبادت ہے، ڈر خوف صرف اللہ سے یہ عبادت ہے، اللہ کو داتا یعنی دینے والا ماننا یہ عبادت ہے، تمام امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رکھنا یہ عبادت ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ کو ماننا یہ عبادت ہے، توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا یہ عبادت ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہی ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں یہ عبادت ہے، مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کو ہی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے بدون سبب۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کے اندر ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، اس کا فرق ہے۔ لوگ جو ہے جہالت میں کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی حمید کو پکارتا ہے، حمید تھوڑی مدد کر میری فلاں مار رہا ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اور ما فوق الاسباب جب تمام اسباب ختم ہو جائیں اب وہاں پر پکارنا اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ یہ 10 چیزیں عبادت کا حصہ ہے، اگر اس میں مسلمان اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ساجی نہیں ٹھہراتا ہے تو اس کی نجات طے ہے، اور اگر ان میں سے یا اللہ کی جو بھی عبادت کی شکل ہے اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، چاہے پھر وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو، کوئی پیر ہو، مرشد ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اس کی توحید مضبوط نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں احادیث آپ نے سنی ہے۔ اب ایک نقطہ بتا کے آج کے بعد آج کا درس روک دیا جاتا ہے۔ حقوق العباد، حقوق العباد بندوں کا حق، 5 حقوق ہے، اللہ کا حق، بندوں کا حق، نفس اور جان کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، اور ان لوگوں کے حقوق جو اللہ نے انسانوں کے ماتحت کر دیے ہیں، نبی کے حقوق۔ یہ 5 حقوق ہے جس میں حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ماننا، بندہ ماننا، اللہ کا بندہ، بندہ کا معنی ہوتا ہے غلام۔ یہ اگر نہیں مانے گا بندہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ اور غلام نہیں مانے گا تو پھر وہ نبی کے حق کو نہیں پہچانا۔ یہ اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کا غلام ماننا، یہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے۔ سورہ اسراء اس کو دوسرا نام بھی دیتے ہیں، اسراء کو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 اللہ فرماتا ہے سبحان الذی
سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ فرماتا ہے بعبدہ، بعبدہ، یہ جو عبدہ ہے نا یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، امت مسلمہ اس کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اگر اس خصوصیت کو ہم عبد سے متعلق نہ سمجھیں تو خصوصیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے معلوم؟ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سفر کرایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلم، رات میں، من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی المقدس، مسجد الاقصی۔ یہ سفر جو ہے کافی طویل ہے۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جاتے تھے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، خواب میں جاتے تو کوئی بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ خواب میں تو آدمی جو ہے آدمی بولے میں رات میں امریکہ میں تھا، میں رات میں جاپان میں تھا، میں رات میں سعودی عرب میں تھا، رہ سکتا ہے نا۔ خواب کی بات ہوتی تھی، اہلیت کی حامل نہیں تھی۔ اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ کے نبی کے ذات کے ساتھ اللہ نے سفر کروایا تھا، اور اللہ نے وہاں پہ کیا کہا؟ عبد کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ عبد، یعنی بندہ۔ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ، اس کو عبد کے معنی غلام بھی لے لیں، اپنے غلام کے ساتھ سفر کرایا، اس کے نفس کے ساتھ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ خصوصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رات ہی رات بیت المقدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر، پھر واپسی بھی رات ہی رات میں، یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسی سواری اللہ نے انتظام کی تھی کہ جو ایک نظر ایک قدم اٹھاتی تھی تو دوسری قدم وہاں رکھتی تھی جہاں پر آدمی کی نگاہ پہنچے۔ آدمی کہاں تک دیکھ لے گا؟ صحیح ہے، آسمان کی طرف دیکھے دوسری نگاہ آسمان ہوگی نا۔ تو یہ اللہ نے ایسے سواری کا انتظام کیا تھا، اور رات ہی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے، پورا رات میں واپس بھی آ گئے تھے۔ یہی تو اعتراض مشرکین مکہ کا تھا، ابو جہل نے کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے۔ کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق سے کہتا ہے کہ ابو جہل ابو بکر صدیق تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رات ہی رات اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں کا بیت المقدس کا سفر کر کے واپس بھی آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اگر یہ بات تو جو کہہ رہا ہے میرے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا خطاب بھی اسی لیے ملا تھا۔ بہرحال تو یہ بے عبد یعنی عبد ماننا، اللہ نے کہ نبی کے پہلا حق ہے عبد ماننا۔ پھر اسی طرح بشر ماننا، بشر انسان ماننا، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ دوسرا انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے رکھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک بندہ، ایک مسلمان بشر نہیں مانتا ہے، انسان نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ نبی کا حق نہیں پہچانتا ہے۔ نبی کو عبد ماننا، نبی کو انسان اور بشر ماننا، یہ بھی نبی کے حقوق میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کہہ رہا ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 110 میں، سورہ نمبر 18 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق اتنا ہے، امتیاز یہ ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تم لوگوں کی طرف وحی نہیں کی جاتی ہے، بس باقی عام انسان کے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو بشری مخلوق نہیں مانتا ہے، نوری مخلوق مانتا ہے، تو اللہ کے فرمان کے خلاف ہے جو اللہ نے اس میں کہا اور متعدد قرآنی آیات میں کہا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین درس میں کئی بھی باتوں پر غور و فکر کرنے والا بناوے اور ان کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسی قباحت سے اللہ میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرماوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی اگر سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے اس درس کے تعلق سے یا دیگر اور کوئی بھی۔ جی، نباتات، نباتات، جمادات، نباتات اردو لفظ ہے، اردو جی ہے، جی ہاں، نباتات، جمادات، انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے خود نہیں معلوم، اس کو بتاؤں؟ پیڑ پودا، پیڑ پودا، پیڑ پودا یا پتھر، مٹی، سب آ جائیں گے۔ پیڑ پودا، پتھر، مٹی، نباتات، جمادات۔ جمادات کے معنی جم سے، جماعت سے
یعنی نہ ہلنے والی چیز، نہ ہلنے والی چیز مٹی پتھر نہ ہلنے والا ہے، اور نباتات جس کے اندر نب ہے یعنی جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، جیسے پیڑ پودے بڑھتے ہیں، صلاحیت ہے چلنے کی صلاحیت. جی جی جی، چلنے کی بڑھنے کی صلاحیت ہو نباتات، جس میں چلنے اور بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو جمادات. آئی بات سمجھ میں؟ اور کسی کو کوئی سوال؟ جی، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ بتا رہا ہوں. نبی اور رسول یہ خاص ہے، یہ عام ہے. رسول اور نبی یہ عام اور خاص سمجھ لیں. نبی ایک قوم کی طرف آتا ہے، ایک قوم کی طرف آتا ہے، اور اس وقت اگر دنیا میں کئی اقوام موجود ہیں تو رسول اس کی طرف آتا ہے. یہ فرق. اسی طرح رسول کو کتاب ملتی ہے، نبی کو کتاب نہیں ملتی ہے. یہ نبی اپنے پہلے نبی یا رسول کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اپنے پہلے اور نبی اور رسول کی وضاحت کے لیے آتا ہے. اور رسول جو ہے ایک کامل شریعت لے کر آتا ہے. کامل شریعت یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. ایک اور نقطہ، جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا. جو نبی ہوگا، جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا. نبی کے معنی خبر دینے والا، رسول ہے نا پیغام پہنچانے والا. جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیونکہ رسول کے لیے ایک شریعت ہے. شریعت جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. تو یہ رسول ہیں. رسول نبی بھی ہے، رسول نبی بھی ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہے. واللہ عالم صاحب جو میرے علم میں ہے یہ ہے. اور کوئی سوال؟ فرق سمجھ میں آ گیا نبی رسول کا؟ علیہ الصلاۃ والتسلیم. جی ہاں ہاں، دیکھیے علیہ السلام، علیہ السلام اور علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والتسلیم، علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ سلام صرف سلام ہے، صلاۃ درود بھی ہے، صلاۃ درود بھی ہے. علیہ السلام یعنی ان پر سلامتی ہو، ایک دعا ہے. یہ درود جو ہے علیہ الصلاۃ یعنی ان پر درود ہو اور سلامتی ہو، پلس ہے. درود اور سلامتی کا دونوں ورڈ پلس ہے، اور یہ صرف سلامتی کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود بھی پڑھا جاتا ہے، سلام بھی بھیجا جاتا ہے، اور دیگر انبیاء پر بھی درود اور سلام دونوں ہوتا ہے. اس کی بھی تفصیلی بات ہے. تو علیہ السلام یعنی سلامتی ہو، علیہ الصلاۃ والسلام ان پر درود اور سلام دونوں. جی صلاۃ کے معنی کئی ایک ہوتے ہیں. صلاۃ کے معنی نماز میں بھی آتا ہے. صلاۃ کے معنی اگر اللہ کی طرف نسبت ہو تو رحمت کے معنی میں آتا ہے. سنیے نا، بتا رہا ہوں نا، صلاۃ کے معنی نماز بھی آتا ہے. اگر صلاۃ کو نسبت کریں گے اللہ کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تو رحمت کے معنی میں آئے گا، رحمت کے معنی میں. اور اگر صلاۃ کو اللہ کے علاوہ ملائکہ، فرشتے یا دیگر انسانوں کی طرف نسبت کریں گے تو اس کے معنی درود پڑھنے کے ہوتا ہے. درود کے معنی بھی رحمتی ہے، لیکن درود پڑھنا اور رحمت بھیجنا، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون، اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے درود بھیجتے ہیں. اب اللہ درود نہیں بھیجتا ہے، یہاں اللہ کی طرف نسبت ہے تو اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم رحمت مت بھیجو، تم رحمت مت بھیجو، کیا بھیجو؟ درود بھیجو. بات سمجھ جائے گی نا؟ تو صلاۃ کے معنی کئی ایک ہیں، نماز ہے، رحمت ہے، درود ہے وغیرہ. کون سا درود؟ یہ درود بھی عربی کا ہی ہے، درد یرید سے ہے، پہنچانا. جی پہنچانے کے معنی میں ہوتا ہے. اگر مولانا کوئی سلام کرے جی کہیں بھی، جی مالیگاؤں میں اپن ہے، جی اورنگ آباد میں کوئی ہے، جی اس نے آپ کے لیے سلام بھیجا، جی. تو میرے کو یہاں کے کیسے بولنا ہے؟ دیکھیے اس میں نا کئی طریقہ ہے.
ان کا سوال بہت اہم ہے، سب کو سننا چاہیے بغور. اگر سمجھ لو ان کے کسی ساتھی نے وہاں سے ان کو سلام بھیجا ہے، سلام ان کے ذریعے سے آیا ہے، ان کے ذریعے سے آیا ہے، حافظ جی کے ذریعے سے سلام آیا ہے. اب حافظ جی آ کر کہتے ہیں جناب کو کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے، نام لے کر کہتے ہیں آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے، تو جناب کو جواب دینا ہے کیسے؟ علیکا علیکا وعلیہ السلام، علیکا وعلیہ السلام. اب وہ انہوں نے ایک اور میسج دیا یا دوسرا میسج یہ دیا کہ حامد ماجد فلاں فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، علیکا وعلیہم السلام. علیکا یہ کا اور وعلیہم السلام. اب ایک ایسا ہے کہ انہوں نے میسج دیا، آپ کے رشتہ دار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی دادی صاحبہ نے آپ کو سلام کہا ہے یا آپ کی خالہ صاحبہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اب سلام کرنے والے، سلام بلانے والے یہ ہیں، تو کہیں گے علیہا علیہا وعلیک السلام، ایسے بھی کہیں گے، یا علیکا وعلیہ السلام. یہ الٹا ہو گیا، پہلے اس کو جواب دیں گے جو لایا ہوا ہے، علیکا وعلیہ السلام. بات سمجھ رہے ہیں؟ علیکا پہلے جس نے لایا سلام اس کو جواب، علیکا وعلیہ السلام. اب کسی سلام پہنچانے والی کوئی خاتون ہے تو کہیں گے علیکی علیکی وعلیہ السلام یا وعلیہ السلام، جیسا بھی ہو یہ اس طرح سے کہا جائے گا، علیکا وعلیہ السلام. آمین جا رہا ہوں، وہی آگے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ دیکھیے یہ تو بار بار آتے رہتا، آپ تو جانتے ہی ہیں. وعلیکم السلام پورا ورڈ کہنا چاہیے، کیونکہ سلام علیکم اگر کہہ دیں گے سلام علیکم تو یہ اس کا معنی ہی پلٹ جاتا ہے، جو مقصد ہے وہ مقصد نہیں ملتا ہے. سلام علیکم یا سلام علیکم یعنی تم پر میں سلامتی بھیجنے کے بجائے اسلام بھیج رہا ہوں یا سلام بھیج رہا ہوں، یہ دوسرے معنی میں آ جائے گا. جب تک کہ اس کو مبتدا کے ساتھ نہیں لیں گے نا، السلام نہیں کہیں گے، صاف معنی نہیں ہوں گے. وہ سلام جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، یعنی اشارہ یہ ہے کہ السلام اللہ کی صفت ہے، السلام تم پر ہو، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، اس کو السلام ہی کہنا چاہیے. السلام علیکم یا جو دوسرے الفاظ نہیں بولنا چاہیے. اور اس میں بھی دوسری چیز یہ کہ السلام علیکم کے بعد صرف اتنا مختصر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہنا چاہیے. اس کی تاکید حدیث میں آئی ہے. جی وعلی، ہاں تو دیکھیے وہ اب تھوڑا سا کیسا ہے، ہر ایک آدمی عربی سے ناواقف ہوتا ہے، کہنے میں تھوڑا گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن ارادہ بھی معاملہ کچھ ہوتا ہے. یہ وعلیکم السلام، یہ میم پہ تشدید ہوتے ہوئے وعلیکم السلام ایسے کہا جائے گا. السلام علیکم وعلیکم السلام، یا تو وعلیکم السلام، دونوں معنی ہوتا ہے ایک ہی ہے. وعلیکم السلام ملائیں گے تو السا ملانے کا قاعدہ ہے یہ. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب